بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم یوٹیوب چینل ایجوکیشن پوائنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسکول لیڈرز ٹیسٹ کے سلیکشن پروسیس کے حوالے سے یہ اہم ویڈیو ہے کہ یہ سلیکشن کب ہوگی اور کیسے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ڈیئر، اسٹیپ فرسٹ ہے کہ صرف ان اسٹوڈنٹس کا میرٹ بنایا جائے گا جن کے مارکس 50 سے زیادہ ہے، 50 یا 50 سے زیادہ ہے تو ان کا میرٹ بنا کر اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اب فار ایگزامپل سیٹس 60 ہے اور 30 اسٹوڈنٹس کے مارکس 50 سے زیادہ ہے تو اب کیا بنے گا؟ تو ڈیئر، پریویس جو ٹیسٹ ہوا ہے ایٹا کا کلاس 6 اور کلاس 7 اسکالرشپ کے لیے، تو اس میں یہ کرائٹیریا رکھا گیا تھا، اگر لڑکیوں گرلز کی سیٹس پورے نہ ہوئے اور گرلز کے پاسنگ مارکس 50 سے کم کر کے 40 کیے جائیں گے۔ یہ وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ میں کلیئر کٹ لکھا تھا، لیکن اسکول لیڈر کے ایڈورٹائزمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر 50 سے زیادہ مارکس والے اسٹوڈنٹس کم پڑ گئے تو باقی سیٹس کس سے پورے کیے جائیں گے۔ تو اکارڈنگ ٹو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کہ 50 سے زیادہ مارکس والے اسٹوڈنٹس سلیکٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد رہ جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا۔ فی الحال یہ کرائٹیریا ہے۔ اسٹیپ 2 یہ ہے کہ 45 دن کے بعد آپ کے ضلع، آپ کے ڈسٹرکٹ کے ڈی ای او دفتر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میں میرٹ لسٹ آئے گا۔ میرٹ لسٹ ان کو ایٹا والے بھیجیں گے۔ یہ میرٹ لسٹ ہر جگہ پھر فیس بک پر بھی موجود ہوتا ہے، یہاں ہم اپلوڈ کریں گے، آپ کو واٹس ایپ میں بھی میں سینڈ کروں گا جب بھی یہ میرٹ لسٹ آ جائے گا، لیکن 45 دن آپ ویٹ کر لیں۔ اچھا، اگر اس سے پہلے ہوا میرٹ لسٹ تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے ڈیئر آپ ایسا کر لیں کہ آپ نے اپنے ڈی ای او میل فیس بک پیج لائک کریں، ڈی ای او فیمیل فیس بک پیج ہے اور وہاں پہ جائیں، سرچ اور ڈی ای او میل دیر، ڈی ای او میل پشاور، تو یہ پیج ہوتے ہیں فیس بک پر، ڈی ای او خود چلاتے ہیں، ان کے بندے ہوتے ہیں، تو اس کو لائک کریں، اس پہ یہ اپڈیٹس ہوتے ہیں کہ میرٹ لسٹ آ گیا، انٹرویو اسی دن ہوگا۔ اچھا، انٹرویو کے لیے آپ کو کال آئے گا یا میسج، یہ آگے چلتے ہیں۔ اب ڈی ای او کے دفتر میں میرٹ لسٹ آ گیا، آپ کو فیس بک پہ میرٹ لسٹ مل گیا، لیکن میرٹ لسٹ میں آپ کو نام نہیں مل رہا۔ ان اسٹوڈنٹس کے نام موجود ہے جس کا ایگریگیٹ آپ سے کم ہے، لیکن آپ کے مارکس زیادہ ہے، آپ کا ایگریگیٹ زیادہ ہے اور آپ میرٹ لسٹ میں موجود نہیں ہے، تو اب کیا بنے گا؟ ڈیئر، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایٹا والے جو میرٹ لسٹ بھیجتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اصل میرٹ لسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے انٹرویو کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آپ کے ڈسٹرکٹ کا ڈی ای او بناتا ہے، وہ اہم میرٹ لسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے انٹرویو دے دی اور پھر آپ کا نام میرٹ لسٹ میں نہیں ہے تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے ڈی ای او آفس جانا ہے پھر اپنے ڈسٹرکٹ میں اور اس سے بتانا ہے کہ میرا نام کیوں نہیں ہے، یا کوئی کمی بیشی ہو آپ نے وہ جمع کرنے ہیں، تو وہ میرٹ لسٹ اوریجنل ہوتا ہے۔ ایٹا سے جو میرٹ لسٹ آتا ہے وہ صرف اس میں اگر آپ کے مارکس ٹھیک ہے، اگر آپ کے مارکس ہے نہیں ہے، کچھ بھی ہو، وہ میرٹ لسٹ اتنا اہم نہیں ہوتا۔ ڈیئر، یہ اوریجنل میرٹ لسٹ ایکچولی نہیں ہوتا جو ایٹا سے آتا ہے، یہ فرضی ہوتا ہے۔ اصل میرٹ لسٹ وہ ہوتا ہے جو انٹرویو کے بعد لگتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا ڈیئر، اگر پہلے انٹرویو کے بعد آپ کے مارکس اور ایگریگیٹ میں غلطی ہے تو پھر بھی پریشان مت ہو اور اپنے ڈی او کے آفس میں جائیں اور وہاں جو کمی ہے وہ پورا کر لے۔ 3 میرٹ لسٹ لگاتے ہیں ڈی ای او والے، 3 میرٹ لسٹ لگائیں گے، اور یہ 3 میرٹ لسٹ اس لیے لگاتے ہیں کہ جتنی بھی غلطیاں ہوں، کمی بیشی ہوں، وہ سب دور کر دیں۔ ایک اہم پوائنٹ، گورنمنٹ جاب پر موجود پی ایس ٹی ٹیچر، سٹی ٹیچر، ڈی ایم، آلریڈی جو گورنمنٹ جس پوسٹ پر بھی موجود ہے وہ اسکول لیڈر کے لیے اہل نہیں ہے، خواہ وہ 8 اسکیل کا ہو یا 9 اسکیل کا ہو یا 12 اسکیل کا ہو، وہ اسکول یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن یہ نوٹیفیکیشن کر چکا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس نے بھی ٹیسٹ دیا ہے فضول دیا ہے۔
अच्छा, एक और क्वेश्चन, हमको इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज आएगा? डियर, आपको इंटरव्यू के लिए कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा, आपने ख़ुद मालूम करना है कि इंटरव्यू कब है, ठीक है। और इंटरव्यू का पता चलता है, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। DEO मेल अपने डिस्ट्रिक्ट का पेज लाइक करे, DEO फीमेल अपने डिस्ट्रिक्ट का जो पेज होता है वो लाइक करे। कन्फर्म पता चलता है कि आजकल वो चल रहे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा। आपको लगता है कि मेरे मार्क ज़्यादा है, एक तो DO ऑफिस ये चीज़ क्लियर करता है कि 130 तक एग्रीगेट वाले आ जाए, 90 एग्रीगेट वाले आ जाए, 80 एग्रीगेट वाले आ जाए, तो उस एग्रीगेट तक स्टूडेंट्स चले जाए। अगर ये चीज़ मेंशन ना हो तो आपको लगता है कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो इंटरव्यू को जाए। ये नहीं होता कि इंटरव्यू 10 बंदों का होगा या 20 का होगा या 25 का होगा, या तो उन्होंने लिखा होता है कि इस एग्रीगेट तक स्टूडेंट आ जाए। अगर उन्होंने नहीं लिखा तो हर कोई जा सकता है। कोई कॉल या मैसेज, किसी टॉपर को भी मैसेज नहीं आता और फेल को भी मैसेज नहीं आता। हम एग्रीगेट कैसे मालूम करेंगे? और डियर, एग्रीगेट मालूम करने का तरीका मैं आपको कैलकुलेटर पर ख़ुद सॉल्व करके मैट्रिक, FSC और BS का निकाल कर दिखाता हूँ। लेकिन पहले फार्मूला आप चेक कर ले कि आपने एग्रीगेट मालूम किस तरह करना है। एग्रीगेट तो सिंपल है, लेकिन स्कूल लीडर वाले में थोड़ा मसला है। स्कूल लीडर वाले को आपने किस तरह मालूम करना है? आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उसको टोटल पे डिवाइड करें और 0.05 से मल्टीप्लाई करें। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये चीज़। डियर, यहाँ पर देखें, लेट सपोज मैट्रिक में आपके मार्क्स है 840। कितने हैं? 840। और टोटल मार्क है 1100। तो 1100 पे डिवाइड करें अपने मैट्रिक्स के मार्क को। इससे आगे 0.76, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, इससे आ गया 76%। अब इसको 0.05 से अब इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करें। किसी से मल्टीप्लाई करें? 0.05 से मैट्रिक्स के लिए। तो 3.83 आ गए। ये अपने साथ लिख लें, मैट्रिक के सामने लिखे 3.83। ठीक है डियर। अब FSC की बारी आ गई। ठीक है, FSC में आपके मार्क्स है लेट सपोज 840। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1100, जो भी है 1100 है। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, ये आ गया 76.36। ये आपका हो गया परसेंटेज FSC का। अब इसको मल्टीप्लाई करें 0.1 से, अपने FSC के सामने लिखे 7.6, मैट्रिक के सामने आपने लिख लिया 3 पॉइंट समथिंग, FSC के सामने लिखे 7.63। अब आ गई बारी BS की। लेट सपोज आपकी GPA है 3.8। तो इस तरह ना करें कि 3.8 डिवाइडेड बाई 4, ये चीज़ गलत है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ गलत है। इस तरह करना है आपने कि आपने GPA का परसेंटेज मालूम करना है, ख़ुद मालूम नहीं करना है। यूनिवर्सिटी वाले ये परसेंटेज आपको कागज़ पर लिख कर देंगे और इस पर स्टैम्प लगा कर देंगे। तो लेट सपोज उन्होंने आपको दे दिया 85%। कितना दे दिया? 85%। फिर इस 85 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें। अब आप अपने BS की डिग्री कागज़ पे जो लिखी है उसके सामने 2.1.25 लिखे। तो FSC मैट्रिक, FSC और ये BS वाले को मैट्रिक का जो 3 आया था, FSC का 7 समथिंग आया था, और BS का ये 21.25 आ गया। इसको प्लस कर लिए, आपका एग्रीगेट हो गया। लेट सपोज आपने B.Ed किया है, B.Ed में है आपके 1058 मार्क्स, टोटल है 1500। इसके मार्क्स इतने ज़्यादा होते। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 7.53। अब इसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये आपका B.Ed हो गया 3.52, ये आपका B.Ed हो गया। लेट सपोज आपने M.Ed किया है, M.Ed में आपके मार्क्स है ये, और टोटल मार्क्स है 1500। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और फिर इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करें,
تو یہ آ گیا 1.96، یہ M8 کے سامنے لکھے۔ اب ان تمام چیزوں کو پلس کر کے یہ آپ کا ایگریگیٹ ہو گیا۔ ڈیئر، تو یہ طریقہ کار تھا ایگریگیٹ معلوم کرنے کا۔ میٹرک obtain marks ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ملٹیپلائڈ بائی 100۔ اس سے جو چیز آ جائے اس کو 0.05 سے ملٹیپلائی کریں۔ یہاں پر میں نے 100 نہیں لکھا ہے، لیکن آپ نے اس کو 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ پھر FSC کے لیے obtain marks ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ملٹیپلائڈ بائی 100 ملٹیپلائڈ بائی، اس سے جو چیز آ جائے اس کو 0.1 سے ملٹیپلائی کریں، جس طرح میں نے ابھی کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے BS کے جو obtain marks ہیں اس کو ٹوٹل پر ڈیوائڈ کریں اور 0.25 سے ملٹیپلائی کریں۔ GPA کو آپ نے پرسنٹیج میں ضرور کنورٹ کرنا ہے، اس کے بغیر جو بھی چیز آپ کیلکولیٹ کرو گے اس میں آپ کا 1 مارکس کم یا زیادہ آئے گا، جو انٹرویو میں آپ کے لیے پھر مسئلہ پیدا کرے گا۔ تو GPA کو ڈائریکٹ GPA میں آپ کو پرسنٹیج دے گا ٹیچر یونیورسٹی والے، لیٹ سپوز 80 ہے تو اس کو 0.25 سے ملٹیپلائی کرے تو یہ آپ کا BS کا ایگریگیٹ ہو گیا۔ اس طرح B8 کے لیے B8 کے ٹوٹل مارکس کو جو آپ نے obtain کیے ہے اس کو ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کریں، پھر 100 سے ملٹیپلائی کریں، پھر 0.05 سے ملٹیپلائی کریں، تو یہ آپ کا B8 کا ایگریگیٹ ہو گیا۔ اور اسی طرح M8 کا، جس طرح میں نے ابھی کیلکولیٹر پر کیا ہے، لیکن یہ اسکرین شاٹ اپنے ساتھ رکھیں۔ اس میں صرف میں نے 100 سے یہاں ملٹیپلیکیشن نہیں لکھا ہے، B8 obtain marks ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ملٹیپلائڈ بائی 100 کر لیں اور پھر 0.05 سے ضرب دینا ہے ہر ایک کو، اس کو 0.25 سے تب ضرب دینا ہے۔ اگر BS کی جگہ آپ نے BA کیا ہے، یہ اہم پوائنٹ، یا MA کیا ہے، تو BA کے پرسنٹیج کو 0.1 سے اور MA کے پرسنٹیج کو، میری بات یاد رکھنا، پرسنٹیج کو 0.15 سے ضرب دے۔ اگر آپ نے BS 4 سالہ پروگرام کی جگہ 2 سالہ BA اور 2 سالہ MA کیا ہے تو اس کے لیے BA کو 0.1 سے اور MA کو 0.15 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ GPA کنورژن سرٹیفکیٹ، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم اپنی طرف سے GPA کو کنورٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں انٹرویو میں ہمیں دوبارہ بھیجتے ہیں یونیورسٹی۔ تو ابھی سے یونیورسٹی جائے اور اس سے کہے کہ مجھے GPA کنورژن سرٹیفکیٹ دے دے، جس پہ آپ کا GPA بھی لکھا ہو اور اس کے سامنے پرسنٹیج لکھا ہو۔ اچھا، بعض یونیورسٹی میں GPA کے ساتھ ڈائریکٹ DMC میں پرسنٹیج لکھا ہوتا ہے، آفیشیل DMC میں، تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، ان کو پھر سرٹیفکیٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے ڈیئر، تو یہ تھی اسکول لیڈر ٹیسٹ کے سلیکشن پروسیس کے حوالے سے کچھ معلومات، اور میرٹ لسٹ 45 ڈیز کم از کم لیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اور ایجوکیشن انفارمیشن کے لیے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور فارن اور نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں اسکالرشپ ہم یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور باقی تمام ایجوکیشنل انفارمیشن کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی اپلوڈ نہیں ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ۔